السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ کہانی جاری ہے ایک جانباز ایرانی سپاہی کی کہانی۔ وہ آگے بیان کرتا ہے کہ اچانک ایک آواز گونجی، دھڑکن دیکھنے کی مشین لائی جائے۔ میں نے آپریشن تھیٹر میں نظر دوڑائی۔ جب میں نے مانیٹر کی طرف دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میرا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر میری طرف کمر کیے ہوئے کھڑا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کا چہرہ دیکھ پا رہا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ اسی وقت میری نظر تھیٹر کے باہر کی طرف اٹھی۔ میں دروازے کے پیچھے کی چیزوں کو بھی اچھی طرح دیکھ پا رہا تھا۔ میرا بھائی ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا تھا اور کچھ ورد کر رہا تھا۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کیا ورد کر رہا تھا، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ میں اس کے ذہن کو بھی پڑھ پا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، خدا کرے کہ میرا بھائی واپس آ جائے۔ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو میں اس کے بچوں کی تربیت کیسے کر پاؤں گا؟ یعنی اس کا سب سے بڑا غم یہی تھا کہ میرے بعد میرے بچوں کی پرورش کیسے کرے گا۔ تھوڑی دور دوسرے کمرے میں ایک اور شخص بھی تھا جو میرے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ شخص مجھے پہچانتا تھا۔ جب میں آپریشن تھیٹر میں جا رہا تھا تو اس سے خدا حافظی کرتے وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید میں واپس نہ آ پاؤں۔ یہ بھی ایک سپاہی تھا جو میرے لیے دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اس کی جان بخش دے، چاہے اس کی جگہ مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے اہل و عیال ہیں اور میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے بچوں کا، اس کے اہل و عیال کا کیا ہوگا؟ کون ہے ان کے بچوں کو دیکھنے والا؟ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں سب لوگوں کے اندر کی باتوں کو جان پا رہا ہوں۔ اچانک اس حسین و جمیل نوجوان نے مجھ سے ایک بار پھر کہا، چلیں۔ میں درد ختم ہو جانے کی وجہ سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس نوجوان کو جواب دیا، نہیں۔ میں بہت جلدی سمجھ گیا تھا کہ ملک الموت میرے مرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا رکا اور اپنے پھوپھی زاد بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری آرزو ہے کہ شہادت نصیب ہو۔ میں کئی سال سے جہاد اور شہادت کی تلاش میں ہوں، اتنی آرزو کے بعد اس طرح جاؤں؟ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میری کٹ حجتی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے جانا ہی ہوگا۔ اسی وقت دو اور جوان بھی نظر آنے لگے، جن میں سے ایک میری دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی کہنے لگے، چلیں۔ اب میں بے اختیار ان کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے خود کو ان دو جوانوں کے ساتھ ایک بیابان میں دیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اگلی قسط میں کہانی جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔
کہانی ہے جانباز سپاہی کی جس کی 8ویں قسط پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے قیامت کے 3 منٹ۔ وہ سپاہی آگے بیان کرتا ہے، اب میں پہلے جیسا بالکل نہیں تھا۔ میں اب ایک لمحے میں سویوں موضوعات کے بارے میں سوچ سکتا تھا اور سویوں لوگوں کو دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اب مکمل یقین ہو چکا تھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن چونکہ میری آنکھ کا درد ختم ہو چکا تھا اس لیے میں بہت ہی خوش تھا۔ میرے چچا، میرا چچیرا بھائی اور میری پھوپھی کا بیٹا سب میرے ساتھ تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، بہت دل لگ رہا تھا۔ میں نے روایتوں میں سنا تھا کہ 2 فرشتے ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آج میں ان دونوں فرشتوں کو اچھی طرح دیکھ پا رہا تھا۔ اللہ، ان فرشتوں کے چہرے کتنے نورانی ہیں۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں فرشتے ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ ہم ایک سنسان دشت بیابان میں راستہ طے کرتے چلے جا رہے تھے۔ مجھے تھوڑی دوری پر کوئی چیز دکھائی دی۔ جب ہم اس چیز کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک میز ہے اور اس میز کے پیچھے ایک کرسی بھی ہے جس پر ایک انسان بیٹھا ہوا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ اس میز کی جانب بڑھتے رہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے اپنے بائیں جانب کچھ دوری پر سراب کی مانند کوئی چیز دکھائی دی، لیکن وہ در حقیقت سراب نہیں تھا بلکہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے تھے۔ ان شعلوں میں اتنی گرمی تھی کہ مجھے دور سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دائیں جانب دیکھا تو ایک سرسبز و شاداب اور خوبصورت باغ نظر آیا۔ اس کی خنکی مجھے دائیں طرف سے محسوس ہو رہی تھی۔ جو انسان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ انسان یہاں کیا کر رہا ہے، اس کا کام کیا ہے، آخر یہ دشت بیابان میں کرسی میز بچھائے ہوئے کیوں بیٹھا ہے۔ 2 فرشتے جو میرے ساتھ تھے ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نظر نہیں آیا۔ میں پریشان ہوں لیکن ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نظر نہیں آتا۔ وہ بالکل مطمئن ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان نے ایک موٹی سی کتاب اٹھائی اور میری طرف بڑھائی۔ جب میں نے سوالیہ نظروں سے اس انسان کی طرف دیکھا تو اس نے جواب دیا، یہ تمہاری ہی کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ حساب کتاب کے لیے اس کتاب کو پڑھ لینا کافی ہے۔ اس انسان کا یہ جملہ میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ یہ قرآن کی آیت تھی، اور ایک روز میرے استاد نے کلاس میں اس آیت کی تلاوت کی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اپنی کتاب پڑھو، یہ تمہارے لیے کافی ہے روز حساب۔ اس انسان نے بھی یہی تو کہا ہے، تو یہ تو آیت کا ترجمہ ہے، یہ انسان بھی آیت ہی پڑھ رہا ہے۔ میں نے ایک بار اپنے دائیں بائیں دیکھا اور تھوڑا سوچ سمجھ کر کتاب کو کھولا۔ کتاب کے پہلے دائیں صفحے پر سب سے اوپر ایک ہیڈنگ نظر آئی۔ وہ ہیڈنگ یہ تھی، کیا تھی وہ ہیڈنگ؟ 13 سال 6 مہینے اور 4 دن۔ یہ کیا معمہ ہے؟ یہ آخر ہیڈنگ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میری تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اس ہیڈنگ کو بالکل نہیں سمجھ پایا اور اس انسان سے اس ہیڈنگ کا مطلب پوچھا۔
اس انسان نے جواب دیا، یہ تمہارے بالغ ہونے کی تاریخ ہے۔ میں نے اس انسان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن سوچنے لگا کہ بالغ تو 15 سال میں ہوتے ہیں، یہ 13 سال 6 مہینے میں کیوں؟ اس انسان نے میری سوچ کو پڑھ لیا اور بولا، بالغ ہونے کا مطلب صرف وہی نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا۔ اس کے بعد اگلی قسط کا انتظار۔ کہانی جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ داستان جاری ہے۔ کہانی کا عنوان ہے 3 منٹ قیامت کے۔ جان باز سپاہی، ایک ایرانی سپاہی اپنی داستان بیان کر رہا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد والے صفحے پر نظر دوڑائی تو مجھے اس صفحے پر نیک اعمال کی فہرست نظر آئی، جس میں مشہد کا سفر، اول وقت نماز، انجمنوں کے کام، والدین کا احترام وغیرہ وغیرہ جیسے موضوعات درج تھے۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تمہارے وہ کام ہیں جو تم نے بالغ ہونے سے پہلے انجام دیے تھے۔ یہ سارے نیک کام تمہارے ذخیرے میں رکھ دیے گئے۔ قبل اس کے کہ میں بالغ ہونے کے بعد والے اعمال کو دیکھتا، اس انسان نے کہا، تمہاری ساری نمازیں قبول کر لی گئی ہیں، اس لیے آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو مجھے فوراً پیغمبر اکرم کی حدیث یاد آ گئی کہ روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں بالغ ہونے سے پہلے ہی نماز کا شوقین تھا، کیونکہ میرے والدین نے میری پرورش ہی ایسی کی تھی۔ نابالغ ہونے کے باوجود بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میری صبح کی نماز قضا ہو جائے۔ اگر کسی روز میری صبح کی نماز قضا ہو جاتی تو میں شام تک افسوس میں رہتا۔ میں نے بچپن سے ہی نماز کو اہمیت دی، اس توفیق پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے بعد والے صفحے پر دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ اس صفحے پر بالغ ہونے والے دن کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال بھی درج ہوئے تھے۔ اب میری سمجھ میں اس آیت کا مطلب اچھی طرح آیا کہ وہ تمہارے ذرہ برابر اچھے اور برے کاموں کو دیکھتا ہے۔ میرے ہر عمل کے سامنے ایک چھوٹی سی تصویر بھی لگی ہوئی تھی، جس کے ذریعے میری آنکھوں میں پورا منظر گھوم رہا تھا۔ اس تصویر کے ذریعے تصویر میں موجود لوگوں کی سوچ کو بھی پڑھ پا رہا تھا۔ اب ایسی صورت میں کون اپنے کسی کام سے انکار کر سکتا ہے؟ اس کتاب میں میری نیت بھی درج تھی، میرا ارادہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اس کتاب میں لمحہ لمحہ درج تھا، کسی اعتراض کی ذرہ برابر گنجائش ہی نہیں تھی۔ انسان اعتراض کرے تو کیسے کرے؟ صرف یہی نہیں کہ اعمال لکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کو مجسم صورت میں دکھایا بھی جا رہا ہے۔ تو اب انسان نہ تو انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اعتراض کر سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں بچپن سے اپنے والد کے ساتھ مسجد اور امام باڑے میں جاتا رہتا تھا۔ مجھے اپنے اعمال دیکھ دیکھ کر
خوشی ہو رہی تھی اور ابھی سے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں خوش ہو ہی رہا تھا کہ اچانک اوف، یہ کیا ہوا؟ میرے درج شدہ اعمال ایک ایک کر کے مٹنے لگے۔ ابھی تو پورا صفحہ اچھے اعمال سے بھرا ہوا تھا، لیکن اب صرف ایک سفید کاغذ ہے۔ میں نے غصے میں اس انسان سے پوچھا، آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے اعمال ختم کیوں ہونے لگے؟ کیا میں نے یہ سب کام اچھی طرح انجام نہیں دیے؟ اس نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تم نے سب کام اچھی طرح انجام دیے، لیکن اسی دن ایک دوست کی غیبت بھی کی تھی، اسی لیے تمہارے وہ سارے اعمال تمہارے دوست کے نامہ اعمال میں چلے گئے۔ مجھے اور بھی زیادہ غصہ آیا، آخر کیوں اتنے سارے اعمال ایسے ہی بیکار؟ اس نے میرے جواب میں کچھ نہیں کہا، صرف پیغمبر اکرم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح آگ سوکھی گھاس کو جلاتی ہے، اس سے کہیں جلدی ایک غیبت سارے اعمال کو جھلسا کر رکھ دیتی ہے۔ اب اس بیچارے کے اعمال کا کیا ہوگا؟ سنیے اگلی قسط میں، کہانی جاری ہے۔